أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صلوات بھیجیں. دعائے صحت کی اپیل ہے کہ ایک بچہ ہے جس کا نام سلمان ہے، وہ شدید مریض ہے. دعا کیجیے بطفیل محمد وعلی محمد علیہ السلام اس بچے کو صحت ہو، اور جملہ مومن مومنات جو مریض ہوں سب کو بطفیل محمد وعلی محمد صحت عطا ہو. اور گزارش ہے کہ جناب نایاب صاحب جو ہمارے قوم کے ایک بزرگ رہے ہیں، وہ اس سال ان مجلسوں میں نہیں ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ان کے لیے بھی گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید، اور جملہ مومنین و مومنات کے لیے آپ اصال ثواب فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پروگرام جو پچھلے سال سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، جبکہ ایران میں اور عراق میں اور دنیا کے تقریباً 70 ملکوں میں یہ پروگرام اب منایا جا رہا ہے. شروعات ہوئی تھی ایران سے، اور ایران سے یہ پروگرام جو ہے وہ عراق، اور عراق سے اس پر دنیا کے 70 ملکوں میں یہ پروگرام منایا جا رہا ہے. اور وہ ہے یوم جناب علی اصغر. اور عجیب، میں نے اس کی تصویریں دیکھی، انٹرنیٹ پہ آپ بھی کوئی بھی تصویر دیکھ سکتا ہے کہ ایران میں لاکھوں خواتین ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، اور ہر ایک کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے کہ جس کا سن جو ہوتا ہے وہ 1 سال یا اس سے کم کا، 1 سال یا اس سے کم کا سن ہوتا ہے. اور عجیب ماحول ہوتا ہے اس کو. تو لہذا یہاں بھی پچھلے سال سے پروگرام شروع کیا گیا. پچھلے سال بھی الحمدللہ کافی تعداد میں خواتین مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر یہاں پر آئی تھیں، اور اس میں پروگرام اور وہ ہوا تھا. اور اس میں میری اہلیہ ہی نے مجلس کو خطاب کیا تھا. اگرچہ وہ مجلس سے بہت کم پڑھتی ہیں، لیکن ایک اس مجلس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے انہی نے وہ مجلس پڑھی تھی میری اہلیہ نے. لہذا اس سال بھی انشاءاللہ 8 محرم کو دن میں 3 بجے یوم حضرت علی اصغر علیہ السلام منایا جائے گا. خواتین سے گزارش ہے کہ وہ 1 سال تک کے بچوں کو لے کر اس پروگرام میں شرکت فرمائیں. پوری دنیا میں یوم حضرت علی اصغر کے موقع پر جو لباس بچے پہنتے ہیں وہ دفتر مجلس علماء ہند کی طرف سے مفت تقسیم کیا جائے گا. وہ بچے ایک ہرے رنگ کا لباس ہوتا ہے جو تمام بچوں کو پہنایا جاتا ہے. وہ یہیں پر دفتر امام باڑی میں دفتر ہے مجلس علماء ہند کا. تو بچوں کو وہ لباس یہاں سے فراہم کیا جائے گا، اور وہ مفت لباس جو دیا جائے گا. لیکن گزارش یہ ہے کہ مجلس کے اختتام پر وہ لباس واپس کر دے تاکہ اگلے سال بھی وہ لباس استعمال کیا جا سکے اور اگلے سال بھی وہ لباس کام آ سکے. لہذا کیونکہ اس کی کوئی قیمت نہیں لی جائے گی، مفت جو ہے دیا جائے گا، لہذا گزارش ہے کہ اس کو واپس کر دیں تاکہ اگلے سال بھی اس کو استعمال کیا جا سکے. تو 8 محرم کو 3 بجے اسی حسینیہ میں انشاءاللہ یہ پروگرام اس میں صرف خواتین کا پروگرام ہے. اور اس میں آپ خواتین سے گزارش ہے، بہنوں سے گزارش ہے، ماؤں سے گزارش ہے، بچیوں سے گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں. ایک صلوات بھیج دیں.
دوسرا پروگرام جو اہمیت کا حامل ہے وہ قومی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے. ہمارے جو امام باڑے ہیں، خاص طور سے جو بڑا امام باڑہ آصفی امام باڑہ جو کہلاتا ہے، اس میں محرم کے دوران کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا، اور وہاں پر ایک ویرانی سی رہتی تھی. اور آپ یاد رکھیں کیونکہ بڑے امام باڑے میں ہمارے پروگرام نہیں ہوتے رہے، لہذا حکومت کو پورا موقع مل گیا کہ اپنا پورا تسلط، ناجائز قبضہ اپنا وہاں پر جما لے. اور اس کے بعد وہاں پر اس طرح سے وہاں حرکتیں ہونے لگیں جو تقدس کے خلاف ہے، امام باڑے کی پاکیزگی کے خلاف وہاں پر حرکتیں ہوتی ہیں. اس کا ایک سبب یہ ہے کہ قوم وہاں جاتی نہیں ہے. اگر ہم ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ وہاں پہنچنے لگیں تو پھر وہاں پھر ہمت نہیں ہوگی حکومت کی کہ وہ وہاں کے تقدس و پاکیزگی کے خلاف کوئی وہاں پر کام ہو سکے. لہذا گزارش اسی سے لیے وہاں مجلسیں قائم کی گئیں، اور کوشش دوہرا اس کا ہدف ہے کہ ایک تو یہ کہ شیعہ سنی اتحاد کا ماحول پیدا ہو، دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ تعداد مومنین وہاں شریک ہوں تاکہ وہ حسینیہ آباد ہو اور حکومت کا تسلط اس پر سے ہٹے، اور جو غیر مذہب کے لوگ ہیں ان کا تسلط اس پر سے ہٹے. ان کو کیا معلوم کہ ہمارے امام باڑوں کی پاکیزگی کیا ہوتی ہے اور تقدس کیا ہوتا ہے، لہذا ان کو نہیں اندازہ ہے. لہذا اس وجہ سے وہاں پر ایسی کام ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی پاکیزگی اور تقدس میں فرق آ جاتا ہے. لہذا گزارش ہے کہ یہ مجلسیں جو وہاں قائم کی گئی ہیں اس میں آپ حضرات بھاری تعداد میں شریک ہوں تاکہ وہاں کے اوپر پتہ چلے کہ بھئی ہمارے قوم کے اختیار میں یہ امام باڑہ ہے، اور ہم اپنا امام باڑہ کسی کے سپرد کرنے پر تیار نہیں ہے، کسی کو دینے پر تیار نہیں ہے. وہ الگ چیز ہے کہ آپ اس کی حفاظت کا انتظام کریں گے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں کی آپ نقصان نہ، امام باڑے کی عمارت کو تو نقصان نہ پہنچے لیکن پاکیزگی کو نقصان پہنچ جائے، اس کے تقدس کو نقصان پہنچ جائے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. لہذا آپ حضرات کا جانا وہاں اور بہت بڑی تعداد میں جانا، اور وہاں اور مزید پروگرام آپ حضرات کریں. آپ دیکھیں کہ سبطن آباد کا امام باڑہ جو آباد ہوا ہے تو وہاں آپ دیکھیں کہ سارے پروگرام اس علاقے کے سبطن آباد کے امام باڑہ ہی میں ہوتے ہیں. وہاں چہلم کی مجلسیں وہیں منعقد ہوتی ہیں، پنجم کی مجلسیں وہیں منعقد ہوتی ہیں، شب داریاں وہیں منعقد ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک ایسا امام باڑہ کہ ہمارے بچوں نے کو خبر بھی نہیں تھی کہ وہاں پر کوئی امام باڑہ ہے. ہمارے بہت سے جوانوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہاں کوئی امام باڑہ بھی ہے، لیکن الحمدللہ وہ امام باڑہ آباد ہے اس وقت اور وہاں مجلسیں ہو رہی ہیں. لیکن بڑے امام باڑے کے سلسلے میں ہم سے کوتاہی ہوئی کہ وہاں ہم نے پروگرام نہیں رکھے. احتجاجی پروگرام تو ہوتے تھے لیکن مجلسوں کے پروگرام وہاں نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے حکومت کو بہت پورا بھرپور موقع مل گیا کہ اس کے اوپر اپنا تسلط جما لے. لہذا گزارش ہے کہ قوم کے ہمارے بچے، جوان، بوڑھے، خواتین ان پروگراموں میں جو امام باڑے میں ہوں مجلسوں کے، اس کوئی بھی پروگرام ہو، صرف جو ہو رہے پروگرام سے اسی کی بات نہیں ہے، آگے بھی پروگرام کیے جائیں اس وہاں پر اور اس امام باڑے کو آباد رکھا جائے. اور ادھر جو مجلسیں ہو رہی ہیں جو 1 بجے دن میں وہاں شروع ہو جاتی ہے، جس میں ایک صوفی عالم جو کلکتے سے تشریف لائے ہیں شبیر وارسی صاحب، اور ان کو وہ خطاب کر رہے ہیں. کل پہلی مجلس سے آج دوسری، تو اس میں ان مجلسوں میں آپ حضرات ضرور شرکت کریں. دوہرا میں نے کہا ہدف ہے اس کا، دوہرا مقصد ہے، ایک تو شیعہ سنی اتحاد پیدا کرنا اور دوسرا امام باڑے کو آباد کرنا. ایک صلوات بھیجیں اور محمد وعلی محمد. میرے لیے مشکل یہ پیدا ہوئی کہ رات میں شدید درد دانت میں پیدا ہو گیا میرے لیے، اور تقریباً پوری رات بیٹھے بیٹھے گزر گئی. دانت کا درد بہت شدید ہوتا ہے، اور بہرحال کچھ ایک ٹیبلیٹ لے کر ہلکی سی ریلیف ملی ہے، لیکن پھر بھی درد ابھی دانت میں بڑی مشکل مجھے پیش آ رہی ہے مجلس پڑھنے میں. لیکن ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ عبادت میں جتنی زحمت ہو اتنی عبادت کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ عام مجلسوں سے زیادہ مجھے اس مجلس میں ثواب ملے گا جو میں عالم تکلیف میں پڑھ رہا ہوں. ایک صلوات بھیجے پر محمد وعلی محمد. میں چاہتا ہوں کہ کل کا جو موضوع ہے اس کو جو بات شروع ہوئی ہے وہ بھی جو آیہ کریمہ میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے اس سے مرتبط ہے. وہ آیہ کریمہ کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. یقول الذین کفروا
लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिह, ये काफिर कहते हैं, ये मुशरिक कहते हैं, ये दुश्मनान इस्लाम कहते हैं, ये दुश्मनान रिसालत कहते हैं कि जो रसूल हैं, जो अपनी रिसालत का दावा कर रहे हैं, जो अपनी पैगंबरी का दावा कर रहे हैं, जो अपने को नबी बता रहे हैं, जो अपने को अल्लाह का नुमाइंदा बता रहे हैं, अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर कोई मोजिज़ा नाजिल क्यों नहीं होता? अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर कोई आयत, कोई दलील और कोई सबूत नाजिल क्यों नहीं होता? इसका मतलब है कि मुशरिकों का दावा ये था कि ये नबी नहीं है, रसूल नहीं है, पैगंबर नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई मोजिज़ा नहीं है, इनके पास कोई मोजिज़ा नहीं है। इसी मौजू पर इंशाअल्लाह जितनी मेरी बिसात है उस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा। लेकिन मैंने कहा कि ये मौजू जो अज़ादारी का है ये भी मुर्तबित है, क्योंकि ये खुद अज़ादारी भी मोजिज़ा है, खुद अज़ादारी भी मोजिज़ा है। मैंने कल आपके सामने अर्ज़ किया था, ये मोजिज़ा इलाही है, ये मोजिज़ा रिसालत है, ये मोजिज़ा इमामत है। एक सलवात भेज देना। और वाकई हकीकत है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, बिल्कुल सामने की चीज़ है। ये नहीं कि हम उसको लंबी लंबी दलीलों से साबित करें और फ़लसफ़े से साबित करें और मंतिक़ के जो क़वानीन उससे साबित करें। बिल्कुल सामने की चीज़ है कि दुनिया का हर गम घट जाता है, दुनिया का हर गम ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये गम ऐसा है कि जो बजाय घटने के बढ़ रहा है, इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। आप देखें ज़माने की तक़सीम की गई है, साहिबान इल्म मौजूद हैं, साहिबान फ़हम मौजूद हैं। ज़माने की तक़सीम 3 हिस्सों में की गई है, माजी, हाल और मुस्तक़बिल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर। हर लम्हा ये जो गुजर रहा है वो माजी में तब्दील होता जा रहा है, हर लम्हा माजी में तब्दील होता जा रहा है। यही लम्हे जब जमा होते हैं तो मिनट बन जाते हैं, जब ये मिनट जमा होते हैं तो घंटा बन जाता है, जब घंटे जमा होते हैं तो दिन बन जाता है, जब दिन जमा होते हैं तो हफ्ता बन जाता है, जब हफ्ते जमा होते हैं तो महीना बन जाता है, जब महीने जमा होते हैं तो साल बन जाता है, जब साल जमा होते हैं तो सदी बन जाती है। तो इसका मतलब यह है कि ज़माना गुजरता रहता है, हर हाल माजी में बदल जाता है। बहुत तवज्जो रहे, हर प्रेजेंट जो है वो पास्ट में बदल जाता है, हर प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है। लेकिन सिर्फ अज़ादारी इमाम हुसैन ऐसी चीज है, सिर्फ गम इमाम हुसैन ऐसी चीज है जो कभी माजी में बदली ही नहीं है, हमेशा हाल है और प्रेजेंट है। एक सलवात भेजर बना हुआ है। मोजिज़ा नहीं तो फिर क्या है, ये एजाज नहीं तो फिर क्या है? अल्लाह की तरफ से भी एजाज है, रसूल का भी एजाज। रसूलुल्लाह का इरशाद है कि इन्ना लिक़त्ल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मोमिनीन लन तबरदु अबदा। मेरे बच्चे हुसैन की शहादत से मोमिनीन के दिलों में वो हरारत पैदा होगी। मोमिनीन की शर्त है, मुनाफिकीन की नहीं, मोमिनीन की शर्त है। लिहाजा अगर कोई अज़ादारी का मुखालिफ है तो समझ लीजिए वो सफ़े मोमिनीन में शामिल ही नहीं है, क्योंकि रसूल ने मोमिनीन की कैद लगा दी है, मोमिन की शर्त लगा दी है कि मेरे बेटे मेरे नवासे हुसैन की शहादत से मोमिनीन के दिलों में वो हरारत पैदा होगी जो कभी भी ठंडी नहीं होगी, वो हरारत कभी भी कम नहीं होगी। तो अब तवज्जो रहे जुमलों पर। इसका मतलब ये है कि ये मजलिसें नहीं हैं, ये सफ़े मातम नहीं है, ये सफ़े अज़ा नहीं है, बल्कि एक सच्चे रसूल की सदाकत की सबूत है, एक सच्चे रसूल की सदाकत की दलील है। एक सलवात भेजे न यह अज़ादारी कभी ख़त्म होगी, न किसी के ख़त्म करने से इसमें कभी ज़रा सी हल्की सी भी कमी नहीं आ सकती। हुकूमतें ख़त्म हो गई, बादशाह फना हो गए, साहिबान इक़्तिदार ख़त्म हो गए, लेकिन अज़ादारी बाकी है और बाकी रहेगी। सलवात भेजे मोहम्मद। आप देखें कि मोजिज़ा क्या, कुरान मजीद
तौरात मोजिज़ा नहीं है, ज़बूर मोजिज़ा नहीं है, इंजील मोजिज़ा नहीं है। अल्लाह की किताब है मगर मोजिज़ा नहीं है। बहुत तवज्जो रहे, अल्लाह की किताब है, तौरात भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब, इंजील भी अल्लाह की किताब, मगर मोजिज़ा नहीं है, क्योंकि अगर मोजिज़ा होती तो बाकी रहती। बहुत तवज्जो रहे, अगर ये किताबें मोजिज़ा होती तो मोजिज़ा खत्म नहीं हो, बाकी रहती। इसलिए इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। अरे तवज्जो रहे, न तौरात की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है अल्लाह ने, न ज़बूर की हिफाजत की जिम्मेदारी ली अल्लाह ने, न इंजील की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली। लिहाजा सारी किताबें खत्म हो गई क्योंकि अल्लाह ने इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली अल्लाह ने। इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने जो कुरान नाजिल किया है, अल्लाह ऐलान फरमा रहा है कि हमारा ऐलान ये है कि हम कुरान की हिफाजत करते रहेंगे, हम कुरान की हिफाजत करते रहेंगे। लिहाजा ज़बर ज़ेर भी कोई उसका नहीं मिटा सकता। अरे तवज्जो रहे, उसका कोई ज़बर ज़ेर भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। बहुत तवज्जो रहे, क्योंकि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। लिहाजा कुरान हमेशा बाकी रहेगा, क़यामत तक बाकी रहेगा, क्योंकि मुहाफ़िज़ अल्लाह है, हिफाजत करने वाला अल्लाह है। तो जिस तरह से कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, उसी तरह से आज़ादारी की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली है। और वादा किससे किया है? हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा से वादा किया है। एक सलवात भेजो इमाम हुसैन। अब मौजू दो चार जुमले अर्ज कर दो, बहुत अहम मौजू है ये, क्योंकि आज़ादारी पर सबसे ज़्यादा अटैक होता है, सबसे ज़्यादा हमला जो होता है इसी आज़ादारी पर होता है। कभी कभी अपने भी एतराज़ करने लगते हैं, सब ये सब क्या है। जो थोड़े बहुत पढ़ लिख गए, मालूम है आज़ादारी क्या चीज़ है, ये मजलिसें क्या चीज़ है, ये मातम क्या चीज़ है, ये गिरिया क्या चीज़ है, इससे क्या फ़ायदा। लेकिन सुनिए, हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगोश में नंदे से इमाम हुसैन, कमसिन इमाम हुसैन आगोश रिसालत में है, और रसूलुल्लाह मुसलसल प्यार किए जा रहे हैं। कभी पेशानी का बोसा है, कभी रुखसारों का बोसा है, कभी लबों का बोसा है, मुसलसल मुसलसल इजहार मोहब्बत। एक उम्मुल मोमिनीन तशरीफ फरमा थी वहां का, अल्लाह के रसूल हमने तो नहीं देखा कि कोई नाना अपने नवासों से इतनी मोहब्बत करता हो जिस तरह से आप इजहार कर रहे हैं। तो रसूल ने फरमाया ये सिर्फ नवासा नहीं है, बल्कि मेरे इस्लाम का मुहाफिज है, ये दीन का मुहाफिज है। और याद रखो कि उम्मत वाले, मेरी उम्मत वाले इसे शहीद करेंगे। मेरी उम्मत वाले, उम्मुल मोमिनीन से कह रहे हैं, मेरी उम्मत वाले इसको शहीद करेंगे, इसका मज़ार बनेगा, इसका रोज़ा बनेगा। उसके बाद सुनिए, इमाम हुसैन रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जो भी इसके रोज़े की एक बार ज़ियारत करेगा उसको मेरे एक हज का सवाब मिलेगा, मेरे एक हज का। उम्मुल मोमिनीन ने ताज्जुब किया, अल्लाह के आपका हज का सवाब, एक हज का सवाब। जैसे उन्होंने हैरत का इजहार किया, रसूल ने फरमाया मेरे 2 हजों का सवाब मिलेगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल 2 हजों का सवाब आपके, का मेरे 3 हजों का सवाब मिलेगा। अरे तवज्जो रहे, का अब उनकी हैरत में और इजाफा, अल्लाह के रसूल आपके 3 हजों का सवाब, का मेरे 4 हजों का सवाब मिलेगा। जितनी जितनी उनकी हैरत बढ़ रही है, उतना हजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। एक सलमान भेजे
کہ 4 حجوں کا ثواب روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے 90 حجوں کا ثواب اس کو ملے گا جو میرے حسین کی زیارت کرے گا. صلوات بھیجے بر محمد اب سن لیجیے واقعہ, سن لیجیے. اب آ گیا ذکر تو واقعہ پیش کر دوں. علامہ ہلی بہت مشہور عالم, بہت مشہور عالم, سب سے کم سنین کے عالم میں یہ مجتہد بن گئے تھے, یعنی 9 برس کے سن میں درجہ اجتہاد پر پہنچ گئے تھے. انہی نے جب یہ حدیث سنی تو ان کو بھی ذرا سا تعجب ہوا کہ بھائی صرف زیارت میں اتنا ثواب, صرف زیارت میں اتنا ثواب. لہٰذا ان سے امام سے ملاقات ہوتی رہتی تھی. مسجد سہلہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جو 40 دن بدھ کی شب میں وہاں جاتا ہے تو کسی نہ کسی شکل و صورت میں امام سے ملاقات ہوتی ہے, اس کی امام سے ملاقات ہوتی ہے. وہ 39 راتیں گزر گئیں. جناب ہلی جو ہیں, علامہ ہلی, وہ جا رہے ہیں وہاں پر, نمازیں ہیں, مناجاتیں ہیں, دعائیں ہیں. اب آخری شب ہے, آخری شب میں پوری رات گزر گئی. صبح جب ہونے لگی امام سے ملاقات نہیں ہوئی, ملاقات نہیں ہوئی. واپس پلٹنے لگے کہ لگتا ہے مصلحت امام کی نہیں ہے کہ میں ان سے سوال کروں, میں ان سے پوچھوں. واپس پلٹ رہے تھے. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا, اونٹوں پر سفر ہوتا تھا. تو جب واپس پلٹ رہے تھے اپنے گھر کی طرف تو راستے میں ایک سوار ملا ان کو, راستے میں ایک سوار ملا. اس نے علامہ ہلی کو روکا کہ بھئی کیا بات ہے, کچھ پریشان نظر آ رہے ہو, کیا بات ہے, کچھ تم حیران نظر آ رہے ہو. کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے, 40 راتیں گزری ہیں لیکن امام سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, اور ایک بہت اہم سوال تھا جو میں امام سے کرنا چاہتا تھا. کہ کون سا سوال ہے جو تم کرنا چاہتے تھے؟ کہا اب تم کو کیا بتاؤں, جو امام سے ملاقات ہوئی ہوتی, اگر مولا سے ملاقات ہوئی ہوتی تو میں اس سے بتاتا, اب تم سے کیا بتاؤں میں, وہ سوال کیا ہے. کہ نہیں بتاؤ تو, ذکر تو کرو کہ آخر سوال کیا ہے. تو اپنے امام سے پوچھنا کیا چاہتے تھے؟ کہ میں امام سے اگر ملاقات ہوئی ہوتی تو امام سے میں پوچھتا کہ آخر زیارت میں اتنا ثواب کیوں ہے, اس زیارت میں صرف اتنا ثواب اللہ نے کیوں رکھ دیا ہے کہ ایک مرتبہ بھی اگر قبر کی زیارت کر لے تو رسول اللہ کے 90 حجوں کا ثواب اسے. لہذا میں یہی سوال کرنا چاہتا تھا. تو کہا کہ بس ایک بات سمجھ لو, بات تمہارے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. کہ کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے, بہت بڑا بادشاہ ہے جس کی بہت بڑی حکومت ہے. اتفاق سے وہ سفر پر نکلا, اپنی فوجوں سے وہ جدا ہو گیا, اپنے ساتھیوں سے وہ جدا ہو گیا, اور جنگل میں بھٹک رہا تھا. بھوک بھی اس کو لگی, پیاس بھی لگی, قریب تھا کہ اس کی جان نکل جائے, قریب تھا کہ اس کی بھوک اور پیاس سے جان نکل جائے. اس نے دیکھا ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے. وہ جھوپڑی کے اندر گیا, دیکھا وہاں ایک بوڑھی عورت ہے کہ جو اس جھوپڑی میں رہ رہی ہے. اس نے کہا میں اس ملک کا بادشاہ ہوں, لیکن کیونکہ میرے ساتھی چھوٹ گئے ہیں لہذا میرے پاس نہ کھانے کا سامان ہے نہ پینے کا سامان, قریب ہے کہ میری جان نکل جائے, لہذا تم میرے لیے کچھ انتظام کر دو. اس کے پاس ایک بکری تھی, اس نے بکری کا دودھ دوہا اور اس کے بعد وہ بادشاہ کو پلایا. اس کے بعد اسی ایک بکری کو ذبح کر کے اس کا سالن بنا کے اور اس کے بعد وہ بادشاہ کو کھلا دیا. بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارا یہ احسان یاد رکھوں گا, جب کبھی تم مشکل میں پڑنا تو میری سلطنت میں آ جانا, میں تمہاری مشکل حل کر دوں گا, میں تمہاری مصیبت آسان کر دوں گا. اس بیچاری کے پاس وہی ایک بکری تھی کہ جو اس کے آذوقے کا سامان تھی. ظاہر اس کو زحمت ہو گئی, اس کو دقت ہو گئی, کھانے پانی کی جو دقت ہوئی تو پھر اس کو بادشاہ کا وعدہ یاد آیا. وہ بادشاہ کے پاس پہنچتی ہے کہ میں وہی بوڑھی عورت ہوں کہ جس کی جھوپڑی میں آپ آئے تھے, اور میں نے وہاں آپ کو پیاس بھی آپ کی بجھائی تھی اور آپ کو کھانا بھی کھلایا تھا. اب بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا, یہ بتاؤ کہ اس کی اس خدمت کا کیا صلہ دیا جائے, اس کی اس قربانی کا کیا صلہ دیا جائے. کسی درباری نے کہا اس نے ایک بکری ذبح کی تھی, آپ اس کو 2 بکریاں دے دیجیے. کسی نے کہا 3 بکریاں دے دیجیے, کسی نے پورا گلہ بکریوں کا دے دیجیے. بادشاہ نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا, اس کے ساتھ تم نے انصاف نہیں کیا. اس کی کل پونجی وہی ایک بکری تھی, کل پونجی اس کی وہی ایک بکری تھی. اس نے وہ بکری میرے کے اوپر نشاور کر دی, لہذا اب اس کا صلہ نہ 2 بکریاں نہ ایک گلہ بلکہ جتنا میرا خزانہ ہے سب اس کے سپرد کر دیا جائے, کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے میرے پر نشاور کر دیا, لہذا میرے پاس جو کچھ ہے
میں اس کو دینے کا اعلان کرتا ہوں. تو یہ تو دیکھو کہ حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے جو کچھ تھا سب کچھ نچھاور کر دیا. تب احسان کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی پوری کائنات حسین کے حوالے کر دے. اب تعجب نہ کرنا کہ صرف زیارت میں 90 حجوں کا ثواب کیسے ہو گیا. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. جو چاہوں گا آپ دیکھیں امام حسین کی بچپنے کی ادائیں جز عبادت بن گئی ہیں, عبادت کا جز بن گئی ہیں. آپ دیکھیں کہ 7 مرتبہ تکبیر کہنا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جب تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں نماز کے لیے تو 6 تکبیریں وہ پہلے کہتے ہیں, پھر آخری تکبیر تکبیرۃ الاحرام ہوتی ہے جس کے بعد وہ نماز کی نیت باندھتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا؟ اس کے لیے روایت بھی موجود ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں. امام حسین نظر آئے, امام حسین کو گود میں اٹھا لیا, گود میں اٹھائے مصلی پر آئے. ارے توجہ رہے, امام حسین کو آغوش میں لیے ہوئے مصلی پر آئے. تاریخ گواہ ہے, روایت گواہ ہے کہ رسول اللہ نے تکبیر کہی, امام حسین نے بھی تکبیر کہی آغوش میں رسول اللہ کے. رسول کو حسین کی تکبیر اتنی پسند آئی کہ رسول نے دوبارہ تکبیر کہی, پھر حسین نے تکبیر کہی, پھر رسول نے دوبارہ تکبیر کہی. 6 مرتبہ رسول نے تکبیر کہی ہے اور حسین نے اس تکبیر کو دہرایا ہے. آج نماز کا جز یہ عمل بن گیا ہے کہ حسین نے تکبیریں کہی تھی. ایک صلوات بھیجے رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں, رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں. ایک عالم اہل سنت سے, ایک صوفی عالم سے میں نے جو بات سنی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جمعے میں شاید میں نے کبھی بیان بھی کی تھی لیکن یہاں مجلس میں شاید بیان نہیں کی, لہذا میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں جمعے میں یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں خطبہ منقطع کر کے اور اس کے بعد جو خطبہ جمعہ کہنے والا ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہے, پھر بیٹھ کے پھر دوبارہ خطبہ شروع کرتا ہے. 2 منٹ 3 منٹ وہ بیٹھتا ہے, 2 منٹ, اس کے بعد دوبارہ خطبہ شروع ہوتا ہے. پہلے شروع میں یہ نہیں تھا انداز. رسول اللہ بس مسلسل ایک خطبہ دیتے تھے, بیچ میں بیٹھتے نہیں تھے, وہ بیچ میں بیٹھتے نہیں تھے. اب سنیے, رسول اللہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, سامنے سے امام حسین آ رہے ہیں, سامنے سے امام حسین آ رہے ہیں, دامن میں پیر الحجا. کب اس کے کہ حسین زمین کے اوپر آئے, رسول نے خطبہ چھوڑا, منبر سے اترے, آگے بڑھے, اور کب اس کے کہ حسین زمین تک پہنچے, رسول نے حسین کو سنبھال لیا, سنبھال کر آئے منبر کے اوپر. اب امام حسین کے فضائل بیان کرنا شروع کیے ہیں. یہ میرا حسین ایسا ہے, یہ میرا حسین ایسا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ خطبہ انہوں نے شروع کیا. ان صوفی عالم نے کہا کہ جتنی دیر حسین کو لے کر رسول منبر پر بیٹھے تھے اور جتنی دیر خطبہ روکا تھا, آج تمام جمعے کے خطیبوں پر واجب ہو گیا ہے کہ اتنی دیر خطبہ روک کر منبر پر بیٹھے. ایک صلوات بھیج رہے آواز, ایک صلوات بلند آواز پر محمد تو یہ یادگار ہے اس واقعے کی کہ جب رسول اللہ ہیں امام حسین کو اپنی آغوش میں لے کر منبر پر آ کر بیٹھے تھے اور درمیان میں خطبہ اپنا روک دیا تھا. اتنی دیر کے لیے خطبہ روک دینا ہر خطیب کے اوپر کہ جو نماز جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو واجب کر دیا گیا ہے. اور پورا واقعہ آپ کے سامنے تفصیل نیز کرنا ہے. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ
ممبر کے اوپر ہیں، درمیان میں اصحاب کا مجمع ہے، اور اس کے بعد حسین، امام حسین جو اسے سامنے سے آ رہے ہیں، گرنے لگے۔ یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ رسول اللہ اپنے کسی صحابی کو اشارہ کر دیتے کہ بھائی میرے حسین کو تم اٹھا لو، لیکن یہ کیا کیا، خود اپنا خطبہ چھوڑا، اور قبل اس کے کہ حسین زمین تک پہنچے رسول پہنچ گئے اور حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگر فرض کیجئے کوئی خطیب ہو، کوئی ذاکر ہو، اس کا کتنی چہیتی اولاد کیوں نہ ہو، وہ مجلس پڑھ رہا ہو اور وہ دور سے دیکھے کہ اس کا بیٹا آ رہا ہے اور گرنے لگے، تو اپنی مجلس چھوڑ کر وہ ممبر سے اتر جائے اور جا کر اپنے بچے کو سنبھالے، تو ہر ایک اعتراض کرے گا بھائی ان کو مجلس چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کسی کو بھی اشارہ کر دیتے، وہ بچے کو سنبھال لیتا۔ یہ کیا انہوں نے حرکت کی تھا، مجلس چھوڑ دی، مجلس چھوڑ کر ممبر سے اترے اور ممبر سے اتر کر اپنے بچے کو سنبھالا، یہ بات تو مناسب نظر نہیں آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا بچہ گر رہا ہو، وہ ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا مجلس پڑھ رہا ہو یا خطبہ دے رہا ہو، تو لوگ پسند نہیں کریں گے کہ وہ اتر کے جا کر خود سے جو ہے اپنے بچے کو، نواسے کو، پوتے کو، اس کو جا کر اٹھائے، بلکہ ہر ایک یہ کہے گا بھائی اوپر سے اشارہ کر دیا ہوتا کوئی بھی اس کو اٹھا لیتا، لیکن پوری توجہ ہے۔ لیکن کوئی خطیب ممبر پر بیٹھا ہوا ہے اور فرض کیجئے مجمع اس کی طرف مخاطب ہے اور پیٹھ ہے دوسری طرف، وہی کے اوپر کسی میز کے اوپر، کسی الماری کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہو، اگر ارے توجہ رہے، قرآن رکھا ہوا ہو اور یہ خطیب و ذاکر دیکھے کسی سبب سے وہ قرآن اس الماری پر سے یا اس میز کے پر سے گرنے والا ہے، اب یہ اگر کہے گا کسی نماز میں شرکت کرنے والے سے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی تاخیر ہو جائے اور اس کے پہنچنے سے پہلے قرآن زمین پر گر جائے، تو اب اس خطیب کے اوپر واجب ہے، ارے اس خطبہ دینے والے پر، اس مجلس پڑھنے والے پر واجب ہے کہ اپنی مجلس چھوڑے، اپنا خطبہ چھوڑے اور قبل اس کے کہ قرآن زمین تک پہنچے اس کو سنبھال لے۔ حسین نہیں گر رہے تھے، قرآن نعتیں گر رہا تھا۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ نماز پڑھ رہے ہیں رسول اللہ، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی اتنی عزاداری میں اتنا شوق کیوں ہے، یہ اتنا عزاداری پر زور کیوں ہے، تو اس کے لیے میں مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو دیکھو عزاداری ہے کس کی، دیکھو غم ہے کس کا، کہ جس کے لیے رسول جو ہے اس طرح سے بار بار اس کا شرف دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ رسول نماز پڑھ رہے ہیں، حالت سجدہ میں ہیں، پھر امام حسین چلے اور تمام اصحاب کو سے گزرتے ہوئے رسول تک پہنچ گئے اور رسول اللہ عالم سجدہ میں ہے۔ اب سجدے کے عالم حسین پیٹھ کے اوپر ہیں، میں نے کہا کہ ہر فضیلت کو گھٹایا جاتا ہے، لہذا اس فضیلت کو بھی گھٹانے کی کوشش کی گئی، کہا گیا بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ سواریوں پر سوار ہو، لہذا انہیں دیکھا رسول جو ہے وہ عالم سجدہ میں ہے، لہذا حسین پیٹھ کے اوپر آ کر سوار ہو گئے، بیٹھ گئے، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر صرف بچپنے کی وجہ سے حسین نے کام کیا ہوتا تو راستے میں کتنی تیز رفتار سواریاں موجود تھیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بڑھ محمد۔ سب کو پھلانگتے ہوئے تیز سے تیز رفتار سواریاں موجود تھیں، سب کو چھوڑتے ہوئے وہ رسول کے پاس پہنچے اور رسول کی پشت کے اوپر سوار ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سواری کے شوق میں نہیں، مشیت الہیہ کے اشارے پر فضیلت امام حسین بیان کرنا مقصود ہے۔ ایک صلوات بھیج رہا ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ بہرحال وہی اعلان ہے
کہ جو میں سے شروع میں کر چکا کہ شبیر علی وارثی صاحب جو کلکتے سے تشریف لائے ہیں، ان کا عنوان ہے نور اور کتاب. نور اور کتاب کے عنوان کے اوپر وہ مجلسیں خطاب فرما رہے. کل پہلی مجلس تھی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس تاریخی امام باڑے کو آباد کرنے کے لیے آپ حضرات اس میں ضرور تشریف لے جائیں، اور تاکہ امام باڑہ آباد ہو، اور ساتھ ہی ساتھ شیعہ سنی اتحاد کا جو ہمارا مقصد ہے وہ بھی اس میں پورا ہو. دوسرا ایک امام زمانہ ٹرسٹ جو خدمات انجام دے رہا ہے اس میں بھی آپ حضرات تعاون فرمائیں. یہاں پر تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ ہے کہ ٹرسٹ جو ہے بہت بڑے بڑے کام انجام دے رہا ہے اس میں، اور اس سے نوجوانوں کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. خواتین کے لیے بھی سلائی کا سینٹر مفت قائم ہے، کمپیوٹر کا سینٹر جوانوں کے لیے مفت قائم ہے، اور اسی طرح سے وہ ایمبولینس مفت دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو کارڈ دیا گیا ہے میڈیکل کارڈ، اس سے سینکڑوں مومنین نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. کہیں 50% ان کو کنسیشن ملتا ہے، کہیں 30% کنسیشن ملتا ہے. لہذا ہماری رپورٹ یہ ہے کہ اس سے مومنین کو بہت زیادہ اس کارڈ سے فائدہ پہنچ رہا ہے کہ جو ان کو میڈیکل کارڈ دیا گیا ہے کہ جہاں بھی وہ جاتے ہیں ان کو جہاں جہاں سے معاہدہ ہے وہاں 30%، 40%، یہاں تک کہ 50% کی چھوٹ ان کو اس میں ملتی ہے جو وہاں پر وہ علاج کرتے ہیں. لہذا اس فنڈ میں آپ حضرات تعاون فرمائیں انشاءاللہ، تاکہ بہتر سے بہتر یہ فنڈ خدمات کر سکے. صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآل محمد. امام حسین پشت کے اوپر ہیں 70 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 70 مرتبہ. امام اسی نے کسی خطیب نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ امام حسین کی وجہ سے نماز میں کمی نہیں آتی ہے، نماز میں اضافہ ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. رسول اللہ نے چاہا کہ امام حسین کو اپنے پشت سے اتاریں، اسی وقت حکم الہی ہوتا ہے. جبریل آ جاتے ہیں، جبریل آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول حکم الہی ہے کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے اس وقت تک آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیے گا. جب تک اپنی مرضی سے نہ اترے اس وقت تک سجدے سے آپ اپنے سر نہیں اٹھائیے گا. اب حسین سجدے، اب رسول سجدے میں ہیں، رسول پشت پر ہے، جبریل موجود ہے وہاں کے اوپر. جبریل انتظار کر رہے ہیں کہ حکم الہی ہو. ارے توجہ رہے، رسول منتظر ہے کہ جبریل اشارہ کریں. توجہ رہے، رسول منتظر ہے کہ جبریل اشارہ کریں. جبریل منتظر ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو، اور اللہ انتظار کر رہا ہے کہ حسین اپنی مرضی سے صلوات بلند آواز سے بر محمد وآلہ. اب موضوع یہی ہے، لہذا 2-3 منٹ اور لینا ہے سلسلے آپ حضرات کے. آپ دیکھیں کل میں نے ایک حدیث پیش کی تھی، مشہور و معروف حدیث ہے، زبان زد ہے، بچے بچے کو یاد ہے، بچے بچے کو یاد ہے. حسین منی وانا من الحسین. اس کے دوسرے جز کے اوپر احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا، اس کے دوسرے جز پر میں نے کل گفتگو کی تھی. آج چاہتا ہوں صرف 2-3 منٹ اس کا جو پہلا جز ہے اس کے اوپر گفتگو ہو جائے. حسین منی وانا من الحسین. میں نے کہا تھا مسند امام احمد ابن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. اس کا مطلب اتنی معتبر ترین کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے. لہذا کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں. یہاں کے اوپر کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب صرف اور صرف محبت میں رسول اللہ نے یہ جملہ کہہ دیا، ورنہ اس جملے کی کوئی معنی نہیں ہے، اس جملے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے کہ جس طرح سے اگر باپ کی آغوش میں کوئی ننھا سا بچہ بیٹھا ہو
تو اس کو بہلانے کے لیے پتہ نہیں کتنے جملے کہتا ہے. دادا کی آغوش میں ننھا سا اگر پوتا بیٹھا ہو، نانا کی گود میں اگر چھوٹا سا نواسا بیٹھا ہو، تو اس کو بہلانے کے لیے کتنے جملے کہتا ہے. تمہارے لیے چاند لے آؤں گا، تمہارے لیے ستارے لے آؤں گا. تو کیا سچ مچ چاند لے آئے گا؟ وہ کیا سچ مچ ستارے لے آئے گا؟ نہیں، ننھے سے بچے کو بہلانے کے لیے وہ ایسے جملے کہا کرتا ہے کہ جس کا کوئی مطلب اور مفہوم نہیں ہوتا ہے. نہ لوگ اس میں مطلب ڈھونڈتے ہیں، نہ مفہوم ڈھونڈتے ہیں، بلکہ محبت پہ جملے کہہ دیے جاتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ نے بھی اپنے نواسے کی محبت میں ایک جملہ کہہ دیا کہ جس کی کوئی معنی نہیں ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، جس کا کوئی مفہوم نہیں ہے. کہ بھائی کون سا جملہ؟ کہ پہلا جملہ تو ٹھیک ہے کہ حسین مجھ سے ہے، کیونکہ اگر نانا نہ ہو تو نواسا بھی نہیں ہو سکتا، اگر نانا نہ ہو تو نواسا بھی نہیں ہو سکتا. لیکن جو دوسرا جملہ ہے، جو دوسرا جز ہے کہ میں حسین سے ہوں، اس کی کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی مفہوم نہیں نکل رہا ہے. یہ کیسے کہ نانا کہے نواسے سے کہ میں تم سے ہوں، لہذا اس کا کوئی مفہوم و مطلب نہیں ہے. پچھلے سال میں نے شب عاشور کی مجلس میں 2-4 جملے اس سلسلے میں کہے تھے، مگر کیونکہ وہ مجلس نشر نہیں ہوتی تو مجھے معلوم ہے کہ یہ مجلس جو ہوتی ہے پوری دنیا میں نشر ہوتی ہے. لہذا یہ بات تمام مسلمانوں تک پہنچنا چاہیے. اور یہ مجلسیں ایسی ہیں کہ سارے مسلمان بھی اس کو دیکھتے ہیں، اور دوسرے مذہب کے لوگ ہندو حضرات ہیں، انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ ہم بھی ان مجلسوں کو سنتے ہیں. لہذا یہ بات جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو پوری دنیا تک پہنچنا چاہیے اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے. لہذا میں جو پچھلے سال بیان کیا تھا شب عاشور، میں چاہتا ہوں کہ آج اس مجلس میں اس کو دوبارہ بیان کیا جائے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہی دوسرا جز حدیث کا پوری توجہ ہے. دوسرے جز کو دلیل بنایا گیا، ثبوت بنایا گیا کہ صرف محبت میں ایک نانا جو ہے وہ نواسے کے لیے جملہ کہہ رہا ہے کہ جس کے کوئی معنی نہیں ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں، جس کا کوئی مفہوم نہیں ہے. مگر میں کہوں گا کہ یہ حدیث کا دوسرا جز ہی اس بات کی دلیل ہے، دوسرا جز ہی اس بات کی دلیل ہے، دوسرا ٹکڑا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ محبت کے تقاضوں میں جملہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ مستقبل کے آئینے میں حسین کا کردار دے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت توجہ سے سنیے، بہت توجہ سے سنیے، بہت بڑا درس بھی اس میں ہے. یہی دوسرا جز اور حدیث کے یہی دوسرا ٹکڑا اس بات کی دلیل ہے کہ مستقبل کے آئینے میں اپنے نواسے کا کردار دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں. پوری توجہ رہے جملوں کے اوپر. جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں، جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، جو کم ظرف اور بد کردار لوگ ہوتے ہیں، جو پست لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی ان کا مقصد ہوتی ہے. ارے توجہ رہے جملوں پر. ان کی زندگی ان کا مقصد ہوتی ہے. بس زندہ رہے، پیٹ کا جہنم بھرتا رہے، بس ملتا رہے، چاہے قوم سے غداری کر کے ملے، چاہے شریعت کی مخالفت کر کے ملے، چاہے کہیں اپنا ماتھا ٹیک کر ملے. ایک سلوات بھیجے بنا آواز. مگر پیٹ کا جہنم بھرتا رہے، زندہ رہے، چاہے ذلیل ہو کر زندہ رہے، چاہے رسوا ہو کر زندہ رہے، چاہے لوگ تھوکنے کے قابل نہ سمجھ رہے مگر زندہ رہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پس کردار لوگ ہوتے ہیں، جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو اعلیٰ کردار لوگ ہوتے ہیں، جو بلند ظرف لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقصد ان کی زندگی ہوتا ہے. ارے توجہ رہے، ان کا مقصد ان کی زندگی ہوتا ہے. اگر مقصد زندہ ہے تو زندہ ہے، اگر مقصد باقی ہے تو باقی ہے،
اور اگر مقصد ختم ہو گیا اور وہ زندہ بھی ہے تو اپنے کو زندہ نہیں سمجھتے. اس کا مطلب ہے کہ اپنے مقصد کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں. بس یہی سند رسول اللہ نے دی ہے اپنے نواسے کو کہ حسین وہ ہے جو میرا مقصد بچائے گا, میرے پیغام کو زندگی دے گا, میرے مقصد کو حیات دے دے گا تو مجھے زندگی دے دے گا, مجھے حیات دے دے گا, مجھے بچا لے گا. اس لیے سند دی کہ میں حسین سے ہوں, میں حسین سے ہوں. اور جو جملے میں نے وہاں کہے تھے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے بچوں اور جوانوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ حسب اور نسب میں کیا فرق ہے. بہت سے نوجوانوں کو نہیں معلوم ہوگا. ارے صاحب فلاں جگہ رشتہ ہم دے رہے ہیں تو آپ پہلے حسب نسب تو دیکھ لیجیے. یہ جملہ عام طور سے استعمال خواتین بھی استعمال کرتی ہیں, مرد بھی استعمال کرتے ہیں, بچے بھی سنتے رہتے ہیں. ارے حسب نسب تو دیکھ لیجیے. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ 99% لوگوں کو نہیں معلوم کہ حسب و نسب میں فرق کیا ہے. حسب و نسب میں فرق کیا ہے, حسب کس کو کہتے ہیں اور نسب کس کو کہتے ہیں. توجہ رہے, نسب خاندانی صفات کو کہتے ہیں, خاندانی کمالات کو نسب کہتے ہیں. باپ کی صفتیں آ جائیں یہ نسب ہے, دادا کے کمالات آ گئے یہ نسب ہے. پوری توجہ رہے, باپ کی طرف سے کمالات ملے یہ ہے نسب. تو جو خاندانی صفتیں ہوتی ہیں وہ نسب کہلاتی ہیں, وہ نسب کہلاتی ہیں. اور جن کمالات کو انسان خود حاصل کرتا ہے وہ حسب کہلاتی ہیں. توجہ رہے, جن کمالات کو خود حاصل کرتا ہے وہ حسب کہلاتی ہیں. باپ غریب ہے, کھیتی کسانی کر رہا ہے, بیٹا پڑھ لکھ گیا, پروفیسر ہو گیا, ڈاکٹر ہو گیا, تو یہ ڈاکٹر ہی ہونا یہ اس کا حسب ہے, یہ پروفیسر ہونا یہ اس کا حسب ہے. اور کھیتی کسانی نسب ہے. توجہ رہے, کھیتی کسانی نسب ہے. اور جو ڈاکٹر اپنی محنت سے بن گیا, جو انجینئر اپنی محنت سے بن گیا, یہ ہے حسب, یہ ہے حسب. جو خاندان سے ملے وہ نسب ہوتا ہے, جو اپنی محنت سے حاصل کرے وہ حسب ہوتا ہے. تو بس یوں ہی سن لیجئے کہ حسین مجھ سے ہے, حسین مجھ سے ہے, یہ حسین کا نسب ہے. ارے توجہ رہے, حسین مجھ سے ہے, حسین مجھ سے ہے, یہ حسین کا نسب ہے. اور میں حسین سے ہوں, یہ حسین کا حسب ہے. ایک سلوات ملنا آواز سے بڑھ محمد والے. میں حسین سے ہوں, یہ حسین میرے دین کو بچا لے گا, اسلام کو بچا لے گا, پیغام کو بچا لے گا. یہ ہے حسین کا حسب, یہ ہے حسین کا حسب. رسول سے ہے یہ نسب اور رسول سے ہے یہ حسب. توجہ رہے, ملکہ بلند کردار وہ ہیں جو اپنے مقصد کو اپنا زندگی سمجھتے ہیں. مقصد اگر زندہ ہے تو وہ زندہ ہے, مقصد اگر زندہ ہے تو وہ زندہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آج نعرہ لگایا جاتا ہے, نعرہ لگایا جاتا ہے گاندھی جی زندہ باد, نہرو جی زندہ باد. کیا زندہ ہے وہ؟ نہیں, دنیا سے گزر گئے. مگر آج بھی نعرہ لگایا جاتا ہے گاندھی جی زندہ باد. یہ کیوں گاندھی جی زندہ باد کو نعرہ لگایا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہندوستان کو آزاد کروایا ہے, ہندوستان کو آزاد کروایا ہے. تو جب تک ہندوستان آزاد رہے گا گاندھی زندہ باد کہا جاتا رہے گا. ارے توجہ رہے, گاندھی زندہ ہے اس وقت تک جب تک کہ ہندوستان آزاد ہے, کیونکہ ان کا کارنامہ زندہ ہے. توجہ رہے,
ان کا کارنامہ زندہ ہے، لہذا گاندھی زندہ ہے اس وقت تک جب تک کہ ہندوستان آزاد۔ تو بس سمجھ لیجیے کہ رسول اس وقت تک زندہ ہے جب تک اسلام موجود ہے، دین موجود ہے، شریعت موجود ہے، اور رسول کو زندگی دینے والے کا نام ہے حسین ابن علی۔ ایک سلوات بھیج دے بر محمد جنہیں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مگر دین کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا۔ ہاں عزاداروں، ہم بھی وطن چھوڑتے ہیں اور ہم بھی وطن ترک کرتے ہیں، لیکن ہمارا وطن کا چھوڑنا کچھ اور ہے، وہ حسین کا مدینہ چھوڑنا کچھ اور ہے، جہاں نانا کا مزار، جہاں ماں کی قبر، جہاں بھائی کی قبر۔ تصور کیجئے کہ حسین کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جب مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہوگا، جب مدینہ ترک کرنا پڑ رہا ہوگا۔ ہم بھی ہجرت کرتے ہیں، ہم بھی اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں، مگر جب بھی ہم وطن کو چھوڑتے ہیں تو ذہن میں کہیں نہ کہیں تصور رہتا ہے کہ شاید کبھی پلٹ کر آنا ہو، شاید کبھی واپسی ہو۔ لیکن جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس یقین کے ساتھ کہ اب کبھی واپسی نہیں ہونے والی ہے، اب مدینے واپس نہیں آنا ہے، تو عجیب بے چینی کا عالم ہے، عجیب اضطراب کا عالم ہے۔ روایت کہتی ہے کہ وہ شب کہ جس کی صبح کو روانہ ہونا تھا، پوری رات آقا کا عالم یہ تھا کہ قبروں پر جاتے تھے، قبروں سے رخصت ہوتے تھے، گھر آتے تھے، تھوڑی دیر گھر میں بیٹھتے تھے، پھر تڑپ کر قبروں پر پہنچ جاتے تھے۔ کبھی رسول کی قبر پر اپنے کو گرا دیتے تھے۔ نانا تمنا یہ تھی کہ پوری زندگی مجاوری میں بسر کر دو، مگر کیا کروں، امت والے رہنے نہیں دے رہے ہیں۔ کبھی ماں کی قبر سے جدا ہوئے، کبھی بھائی کی قبر سے گھر پر آتے تھے اور پھر واپس قبروں پر پہنچ جاتے تھے۔ پوری رات یہی انداز امام حسین کا رہا، یہاں تک کہ صبح نمودار ہوتی ہے۔ اب ظاہر تفصیلی مسائل کا وقت نہیں رہا، 2-3 منٹ پڑھنا ہے آپ کے سامنے۔ صبح نمودار ہوتی ہے، امام حسین گھر سے باہر اپنے دروازے کے سامنے تشریف فرمائے کرسی کے اوپر۔ ایک پہلو میں جناب عباس کھڑے ہیں، جناب علی اکبر کھڑے ہیں، جناب قاسم کھڑے ہیں۔ ایک کبیر پوری منظر کشی کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ پورا منظر دیکھ رہی تھی کہ ایک آیت پردہ ہٹتا ہے، گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک بی بی سیاہ رنگ کا برقع اوڑھے باہر نکلتی ہے۔ جیسے وہ بی بی باہر نکلی ویسے جناب قاسم آگے بڑھتے ہیں اور ان بی بی کو سوار کرواتے ہیں۔ وہ کہتی میں سمجھ گئی کہ یہ جناب ام فروہ والدہ جناب قاسم ہیں، کہ جن کو جناب قاسم نے سوار کروایا۔ وہ کہتی ہے کہ پھر ایک بی بی باہر نکلی، جناب علی اکبر آگے بڑھتے ہیں اور ان بی بی کو سوار کرواتے ہیں۔ وہ کہتی میں سمجھ گئی کہ جناب ام لیلہ ہیں، کہ جن کے لیے علی اکبر آگے بڑھے ہیں۔ پھر کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی پھر باہر نکلی، اب جناب عباس آگے بڑھے اور ان بی بی کو خود سوار کروایا۔ وہ کنیز کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ جناب ام کلثوم ہیں، کہ جن کو جناب عباس نے سوار کروایا ہے۔ کہتی ہے کہ اب آخر میں جناب زینب کو نکلنا ہے، آخر میں شہزادی زینب کو نکلنا ہے، مگر زینب باہر نہیں آ رہی ہے، زینب کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ایک روایت نظر پڑی تو میں بیان بھی کر چکا ہوں، مگر آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ روایت اس طرح سے ہے کہ جس وقت سب سواریاں سوار ہونے لگی تو امام حسین کی تاکید تھی کہ سب جائیں گے مگر ایک بچی نہیں جائے گی، فاطمہ صغرا نہیں جائے گی۔ سب جائیں گے مگر فاطمہ صغرا نہیں جائے گی۔ آپ دیکھیں بچوں کی نفسیات ہے، اگر صرف بڑے جا رہے ہوں اور کسی بچے کو روک دیا جائے اور سارے بچوں کو روک دیا جائے تو اس کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ کوئی بچہ نہیں جا رہا ہے، مجھے بھی روک دیا گیا۔ لیکن جناب فاطمہ صغرا کے دل کا حال اس وقت کیا ہوتا ہوگا جب جناب سکینہ کو سامان باندھتے دیکھتی ہوں گی، جناب رقیہ کو سامان تیار کرتے دیکھتی ہوں گی، جب یہ دیکھتی ہوں گی کہ ہر بچہ جا رہا ہے
مگر مجھے اجازت نہیں ہے جانے کی۔ اب تصور کیجئے کہ بے چینی کتنی ہوگی، اضطراب کتنا ہوگا، لیکن امام حسین کی تاکید تھی کہ سب جائیں گے مگر فاطمہ صغریٰ نہیں جائے گی۔ جب سواریاں سوار ہونے لگی تو جناب فاطمہ صغریٰ فرماتی ہیں کہ میری چارپائی کو آپ دروازے قریب بچھا دیجئے تاکہ میں وہاں سے سب سے رخصت ہوں، وہاں سب سے رخصت ہوں۔ تو جو بیوی آتی ہے جناب فاطمہ صغریٰ وہاں پر رخصت ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ساری بیویاں سوار ہو گئی، آخر میں جناب زینب کو سوار ہونا ہے۔ جناب زینب آتی ہیں، فاطمہ صغریٰ کو اپنے گلے لگاتی ہیں، اس کے بعد چاہتی ہے کہ رخصت ہو، چاہتی ہے کہ آگے بڑھے، مگر قدم آگے نہیں بڑھ رہا ہے، قدم آگے نہیں اٹھ رہا ہے۔ اب جو دیکھا تو دیکھا کہ فاطمہ صغریٰ دامن سے لپٹی ہوئی ہے، ننھی سی بچی دامن سے لپٹی ہوئی۔ اے پھوپھی اماں اس وقت تک جانے نہیں دوں گی جب تک کہ بابا سے اجازت نہیں دلوا دیجیے گا، جب تک بابا سے اجازت نہیں دلوا دیجیے گا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ جناب زینب آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے، کہا بھیا کو بلاؤ، بھیا کو بلاؤ۔ امام حسین تشریف لاتے ہیں، بہن زینب کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں سوار ہو رہی ہیں؟ کہا بھیا اس بچی کا عالم تو دیکھیے، اس بچی کی حالت تو دیکھیے، ایسا لگتا ہے روح جسم سے نکل جائے گی۔ اے بھیا میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر قافلے کو آہستہ آہستہ چلایا جائے تو یہ بچی مرض کے باوجود تکان برداشت کر لے گی۔ امام فرماتے اے بہن زینب اس بچی کے لیے اصرار نہ کر، سب جائیں گے مگر فاطمہ صغریٰ نہیں جائے گی۔ اب جناب زینب فرماتی ہیں اے بھیا آپ کو میرے حق کی قسم ہے، یہ آپ بتا دیجئے کہ اس بچی کے لیے آپ کا اتنا اصرار کیوں ہے؟ جب جناب زینب نے اپنے حق کی قسم دی تب حسین فرماتے ہیں اے بہن زینب تمہیں تو معلوم ہے کہ میری اولادوں میں سب سے زیادہ میری ماں سے مشابہ یہی فاطمہ صغریٰ ہے۔ ارے مجھے ہر امتحان منظور ہے، مجھے ہر مصیبت منظور ہے، مگر یہ امتحان مجھے گوارا نہیں۔ میری ماں کی شبیہ بازاروں دروازوں میں، کوفہ و شام کے درباروں میں ماں کی شبیہ بے پردہ لائی جائے، ہر امتحان دے دوں گا، مگر اس امتحان کے لیے میں آمادہ نہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔